اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، یہ اتنا عظیم سرمایہ ہے جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے، یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اور جس سینے سے غیرت توحید مٹ جاتی ہے، وہاں پر محبت اور نفرت کا یہ پیمانہ جگہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمارے سینوں میں جب تک زندگی ہے غیرت توحید باقی رکھے۔ دنیا کی باقی غیرتیں تو موجود ہیں، آج معاشرے میں قوم کی غیرت، قبیلے کی غیرت، خاندان کی غیرت، سیاسی جماعتوں کی غیرت، لسانیت کی بنیاد پہ غیرت موجود ہے۔ اگر فقدان ہے تو ایمان کی غیرت کا۔ ارے بھائی، جو شخص اللہ کا نہیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، جو شخص اصحاب محمد الرسول اللہ کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا کیسے بن سکتا ہے؟ جو قرآن و حدیث کا انکار کرے، اس سے آپ کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ خوش نصیب ہے وہ جس کے دل کے اندر ایمان اس حد تک اپنی مٹھاس کو چھوڑ دے کہ وہ کسی سے تعلق، کسی سے دوستی، کسی سے محبت کرنے سے پہلے یہ چیک کرے اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور بدنصیب ہے وہ سینہ جس سینے کے اندر پیار اور محبت اس بنیاد پہ پیدا نہیں ہوتی۔ جس حضرت کا ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا، وہ ایسے سٹیج کی رونق بنے جس سٹیج پہ بیٹھنے والے نہ تو اللہ کی وحدانیت کو ویسے مانتے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے منوایا، نہ پیارے حبیب علیہ السلام کے مقام اور شان کو ویسے مانتے ہیں جیسے اصحاب بدر نے مانا، آپ کے اصحاب نے مانا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو وہ مقام اور عزت دیتے ہیں جو اہل ایمان دیتے ہیں، نہ اللہ کے کلام پہ ویسے ایمان رکھتے ہیں جیسے پیارے حبیب علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک اہل ایمان رکھیں گے۔ اور اتنے بڑے بڑے بنیادی عقائد کے اختلاف کی ساری گفتگو کو بھلا کر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو یہ فروعی اختلافات ہیں یہ صدیوں سے چلے آ رہے، یہ اس وقت ختم ہوں گے جب امام مہدی آئیں گے۔ کوئی کام ہوا، کوئی سنی کام ہو گئے، شیعہ کا ہو گئے، یہ انہوں نے مارا، اپنا منہ کالا کر دیا، اپنا منہ کالا کر دیا۔ یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، یہ اسی طرح ہی رہے، یہ اسی طرح ہی رہیں گے۔ ہاں، کوئی آنے والا آئے گا جب امام نہ محترمہ دیا، جب امام مہدی تشریف لائیں گے پھر ہم سارے ایک ہو جائیں۔ یاد رکھیے، امام مہدی کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت جو اہل سنہ کے پاس ہے۔ امام مہدی کا ایک تصور وہ ہے جس کو اہل سنت قرآن اور حدیث کے دلائل کی بنیاد پہ اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں۔ یہ امام مہدی وہ ہیں جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ امام مہدی وہ ہیں جن کے ہاتھ پر بیت اللہ میں بیعت ہونی ہے، جنہوں نے جہاد کے علم کو بلند کرنا ہے، دجال کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ یہ حسنی اور حسینی ہیں، یہ آل رسول میں سے ہوں گے، نام ان کا محمد ہوگا، نبی کے نام پہ ان کا نام ہوگا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے، اولاد سے ہوں گے۔
اور یہ توحید کو غالب کریں گے، کتاب و سنت کے جھنڈے کو رائج کریں گے، اور یہ پیدا ہوں گے، یہ پیدا ہو کر کسی غار میں نہیں چھپے جو رافضیت کا عقیدہ ہے، یہ پیدا ہوں گے، یہ اپنے وقت پہ پیدا ہوں گے، قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے۔ اللہ ان کی اصلاح فرمائے گا، امت کو ان کے ہاتھ پہ اکٹھا کرے گا۔ یہ تصور اہل السنہ کا ہے، اہل الحدیث کا ہے، قرآن اور حدیث کا دیا ہوا کنسپٹ ہے۔ لیکن اسی طرح مہدی کا ایک تصور رافضیت میں بھی ہے، وہ بھی اپنے بارے میں امام کو امام مہدی کہتے ہیں، جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارا 11ویں امام کا بیٹا بچپن میں ہی یہ غار میں چلا گیا، مصحف فاطمہ بھی لے گیا، جو اصل قرآن تھا جس میں 17,000 آیات ہیں، وہ قرآن بھی لے کے غار میں چلا گیا، جابروں ظالموں کے ڈر سے پناہ لے لی غار میں، اور سامرا کی غار سے وہ قیامت کے قریب نکلے گا، وہ اس کا انتظار کر رہے۔ اس کے اعمال میں اور جس مہدی کی اہل سنت قیامت کی نشانی جسے تسلیم کرتے ہیں، اس کی اعمال میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں۔ اہل سنت جس کو امام مہدی کہتے ہیں، وہ شر کو ختم کرے گا، وہ ظلم کو ختم کرے گا، وہ انصاف کو برپا کرے گا، وہ معاشرے کے اندر انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا، وہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تجدید کرے گا۔